تو انہوں نے 40 بکٹس پر نکال دیا. اب کتنے ہو گئے؟ 120 بکٹس نکال چکے تھے. کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہونا تھا. تھوڑے دنوں بعد پھر بدبو آنے لگی اور پھر آگے. اب مولوی صاحب پریشان ہو گئے. یار اس سے کوئی رولا ہے, بڑا رولا ہے. انہوں نے کہا یہ دسو وہ جڑا کتا سی وہ بھی کٹیا سی نہیں کٹیا سی؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تسی دسیا ہی نہیں سی. بھائی انہوں نے پوچھا وہ کتا نکالا تھا نہیں؟ کہ یہ آپ نے تو بتایا نہیں, نیور ٹولڈ اس کہ اس کتے کو بھی نکالنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ طرح کے کورسز چل رہے ہوتے ہیں, سمر کورسز, مولوی صاحب کا بیان, اور یہاں پہ ایک ٹونی بیٹھا ہوتا ہے وائرس. اب جو فائل ڈیسک ٹاپ پہ آتی ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے, جو فائل ڈیسک ٹاپ پہ آتی ہے وہ کرپٹ. کیونکہ بھائی وہ تو ہارڈ ڈسک میں وائرس ہے نا. بھائی بتاؤ کسی کے ہارڈ ڈسک میں وائرس ہو تو ڈیسک ٹاپ پہ جتنی ڈاؤن لوڈنگ کر لو ستیہ ناش ہو جائے گا نا. بھائی ایک تو آتا ہے انٹرنیٹ سے وائرس, ایک ہوتا ہے ہارڈ ڈسک میں وائرس. اور وہ آیا کرتا ہے کسی بھی غلط یو ایس بی لگائی ہوتی ہے, کوئی غلط چیز پڑی ہوتی ہے, کوئی غلط بیان سنا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ وائرس بیٹھ جاتا ہے وہاں جا کے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ایکسٹرنل یو ایس بی کے اندر بڑا احتیاط سے کرنا چاہیے استعمال. کمپیوٹر کے اندر یہ ہر یو ایس بی نہیں لگانی چاہیے, ستیہ ناش ہو جاتا ہے کمپیوٹر. پتہ ہے نا مجھے, زیادہ نہیں پتا, جو چیز موٹی موٹی چیزیں پتہ ہے وہ بتا رہا ہوں. تو یہ جو ٹونی ہوتے ہیں, ایک خاص قسم کے ٹونیز ہوتی ہیں, وہ ایک چیز ہے کہ وہ وائرس ہوتے ہیں جو بیٹھے. ارے صاحب یہ بھی ٹونی ہے, حیا تو دل میں ہوتی ہے صاحب. مولوی صاحب آپ لوگ جو ہے نا بس حیا دل میں ہوتی ہے. بھائی دین میں سختی نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ بھی ایک الگ ٹونی ہے. ارے صاحب آپ لوگ بہت سختی کرتے ہیں, دین میں سختی نہیں ہے ماشاءاللہ. تو پھر کیا ہے بھائی؟ بھائی سختی ہوتی تو ہم آپ کو کہتے صاحب الٹا کھڑے ہو کے عبادت کریں, آپ نماز الٹا کھڑے ہو کے پڑھیں گے سر کے بل, اور وضو کی جگہ 40 اٹھک بیٹھک کیا کیجیے گا, اور دعا جو ہے اس سے پہلے 40 ڈنڈ نکالنے ضروری ہوں. بھائی یہ سختی ہے؟ ایسی تو کوئی سختی نہیں. سختی تھوڑی ہے کوئی دین میں, بتاؤ کہ سختی. دیکھو دین نام ہے, میں نے آپ سے کہا تھا نا عبادت کی کیا تعریف کی تھی, اس جملے کو دہراؤ, ساری زندگی یاد رکھنا. یہ بہت بڑے عالم کی تعریف ہے. عبادت کہتے ہیں کمال اطاعت, کمال محبت کے ساتھ. یہ عبادت کمال اطاعت, کمال محبت کے ساتھ. دین تو بھائی مسلمان, دیکھو وہ کہتے ہیں نا مولوی صاحب اسلام اس کا کیا مطلب ہے؟ سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی گردن پکڑ کے کلمہ نہیں پڑھا سکتے. کیا آپ اس کی گردن پکڑ لو بھائی کلمہ پڑھو, زبردستی کلمہ نہیں پڑھا. ہاں کوئی اسلام میں داخل ہو گیا, اب یہ آیت اس پہ اپلائی نہیں ہوتی. اس کی مثال تمہیں دوں. پاکستان آرمی ہے نا, پاکستان آرمی جو ہے وہ امتحان لیتی ہے. پہلے, اب تو میں خیال جے سی سی نہیں ہوتا, پہلے میٹرک کے بعد ایک ٹیسٹ ہوا کرتے اسے کہتے تھے جے سی سی. اب تو پی ایم اے کے ہوتے ہیں, وہ انٹر کے بعد ہوتے ہیں. پاکستان آرمی کے ہوتے ہیں, پاکستان نیوی کے, پاکستان آرمی کے, اس کے. تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے وہ آئی ایس ایس بی کہتے ہیں. آئی ایس ایس بی ٹیسٹ ہوتا ہے, جسے انٹر کر لو گے نا تو آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. پاکستان آرمی میں جب تک آپ نہیں آئے, آپ جو مرضی ہیئر کٹ رکھیں, پاکستان آرمی کا آپ پہ کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا. کپڑے کون سے پہننے ہیں, ہیئر کٹ کیسا رکھنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے, جس دن آپ پاکستان آئی ایس ایس بی کلیئر کر کے پاکستان آرمی میں پی ایم اے میں داخل ہوتے ہیں, پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد, اس دن آپ کی کوئی خواہش نہیں چلتی, پاکستان آرمی کے رولز آپ پہ چلتے ہیں. پاکستان آرمی جوائن کرنے کے بعد اپنی مرضی کا ہیئر کٹ نہیں رکھ سکتے, اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے. نہیں صاحب آج میں یونیفارم نہیں پہنوں گا, آج تو میں دھوتی پہن کے آؤں گا. صاحب دیکھیں سختی نہیں ہے نا, یہ تو آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں, تو سختی نہیں ہونی چاہیے. بتاؤ بھائی. نہیں سر یہ جو آپ کی یونیفارم یہ پسند نہیں ہے, میں تو انڈیا کی یونیفارم پہن کے آؤں گا. پتہ ہے کیا سزا ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کے مذاق اڑانے کے لیے یہ یونیفارم پہن کے آئے گا تو اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. سب سے ہائی سزا ہوتی ہے پاکستان آرمی کی, کورٹ مارشل ہو جائے گا. کورٹ مارشل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, آپ کے تمام بینیفٹس ختم, آپ کی سزا ہے جیل میں پڑے جائیں. بعد اب جیل میں نہیں تو آپ کے تمام بینیفٹس ختم کر دیتے ہیں. کیوں سزا اور کس بنیاد پہ؟ کسی بھی آرمی کی ہے,
ڈریس کوڈ پالیسی ہے نا. تو اللہ کی آرمی میں داخل ہونے کے بعد جو مرضی پہنتے پھرو. تو میں بتا رہا ہوں بھائی یہ بھی ٹونی ہے کہ نہیں صاحب اصل میں سیرت ہونی چاہیے. ارے بھائی سیرت ہونی, ارے صورت ہوگی تو سیرت آئے گی نا بھائی. جب یہ طے ہے کہ گدھے کے جسم میں انسان کی روح نہیں آتی اور انسان کے جسم میں گدھے کی روح نہیں آتی, تو بھائی پہلے تو حضور والی شکل بنانی پڑے گی نا, پھر سیرت آئے گی. پہلے تو وہ لباس پہننا پڑے گا. کیوں نہیں ہو پاتا یہ اظہار کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ ایمان میں کمی ہو گئی. تو جو دوسری کنڈیشن ہے وہ ہے عامل الصالحات. اور عامل الصالحات میں جو ہے یہ بات یاد رکھنا کہ عامل الصالحات میں عبادات بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں. یہ جو عبادات ہم